ہمارے معاشرے میں بٹوارا چاہے جائیداد کا ہو، اقتدار کا ہو یا ہمسفر کا، اسے ہمیشہ معیوب ہی سمجھا جاتا ہے اور بٹوارے کی بات کرنے والے کو غلطی کا مرتکب اور سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، جب تک اس میں اعتماد اور وفاداری نہیں ہوتی نا، تو وہ رشتہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے ایک ایسے ہی پاکستانی جوڑے کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آیا کہ اس بندے نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے، اور کیا وہ اس سزا کا مستحق تھا بھی یا کہ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے بابر کا ایک ایسا انوکھا واقعہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد قسم کا واقعہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں انٹرو میں آپ کو بتایا کہ اس چیز کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ اس نے جو کام کیا یہ غلطی تھی یا کہ نہیں تھی، اور آیا کہ اس کی بیوی نے اس کو جو سزا دی وہ اس کا مستحق تھا بھی یا کہ نہیں تھا۔ اچھا جی، بابر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ یہ پاکستان کے شہر گجرات سے یہاں پہ لنڈن میں آیا تھا، اور یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہی آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہ ایک برٹش پاکستانی عورت تھی جس کے ساتھ کہ اس نے شادی کر لی۔ اب جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی نا، وہ اس سے عمر میں کوئی 5-6 سال بڑی ہوگی، لیکن شادی کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی چونکہ وہ عورت برٹش تھی، پاکستانی تھی، اور اگر وہ کسی برٹش لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا تو کیا تھا کہ بھی اس کا یہاں پہ UK میں رہنے کا سٹیٹس بھی کلیئر ہو جانا تھا، اور سیکنڈلی کیا کہ بھی یہاں پہ اس کا پاسپورٹ بھی ایزیلی جو تھا وہ اس کا راستہ ہموار ہو جانا تھا۔ اب جی، بابر نے شائستہ کے ساتھ شادی کر لی، اور زندگی ان لوگوں کی بڑی ہی ایک سموتھ طریقے سے چل رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ ویزا کو اس نے سوئچ کروا لیا جی ڈیپینڈنٹ ویزا میں۔ جب بابر کی شائستہ کے ساتھ شادی ہوئی نا، تو اس کی عمر کوئی لگ بھگ 25 سال کے قریب تھی، اور شائستہ کوئی 30 یا 32 سال کی ہوگی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا جو سفر تھا نا وہ شروع کر دیا۔ اب شائستہ چونکہ یہیں کی بورن تھی، یہیں پہ اس کی گروتھ ہوئی تھی، اور مطلب کہ یہاں کے جتنے بھی طور طریقے تھے نا وہ ان کو سمجھتی تھی۔ سب سے پہلا کام جو شائستہ نے مطلب ڈیسیژن لیا نا وہ یہ تھا کہ بھی ان لوگوں کو اپنا ایک گھر لینا چاہیے مارگیج کے اوپر، اور چونکہ اب اس کا بابر کو یہاں پہ رہنے کا کوئی اتنا خاص پرابلم نہیں تھا، تو اس نے اسے یہی کہا کہ بھی اپنی ایک پروفیشنل جاب یہاں پہ سٹارٹ کرے۔ شائستہ خود تو جاب کر ہی رہی تھی، اور 6 ماہ کے اندر اندر نا ان لوگوں نے مارگیج پہ اپنا گھر یہاں پہ لنڈن میں لے لیا، اور اس طرح سے ان کی زندگی مطلب ایک پازیٹیو وے میں چلنی شروع ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ رہنے کے جتنے بھی طور طریقے تھے، جو بھی یہاں کے اپس اینڈ ڈاؤنس تھے، اور مطلب کہ بھی بابر کو یہاں پہ اسٹیبلش ہونے کے لیے جتنی بھی ہیلپ چاہیے تھی نا وہ شائستہ دیا کرتی تھی، چونکہ اس کو پتہ تھا یہاں پہ ایک وے کہ بھی یہاں پہ رہنا کس طرح سے ہے، یہاں پہ ہم نے موو آن کس طرح کرنا ہے، اور یہاں پہ اپنی زندگی کو ایک سکسیسفل وے میں کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اب جی بابر مطلب یہاں پہ چونکہ نیا نیا آیا تھا، تو پہلے شروع کے سالوں میں تو وہ اس کی ہی سنتا رہا نا، شائستہ کی جو وہ کہتی تھی وہی وہ کیا کرتا تھا، اور کوئی بھی زندگی کا کام نا اس سے پوچھے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا، اور اگر کہا جائے کہ یہ ہیپیلی میرڈ لائف گزار رہے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب جب شائستہ کی عمر کوئی 40-42 سال ہوئی نا، تو اس وقت کیا کہ بھی شائستہ نے نا اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب میں ساری زندگی اسی طرح سے جاب کرتی رہوں گی، اور اگر میں جاب نہیں کرتی تو کیا ہے کہ بھی بابر کے اوپر سارا بوجھ آ جائے گا، اور ایک اکیلا بندہ یہاں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے نا بابر کو یہ موٹیویشن دینی شروع کر دی کہ اس کو یہاں پہ نا UK میں اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بزنس جو ہے اس کے بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس میں مطلب پروفٹ کے بہت سارے مارجنز ہوتے ہیں، اور جو بندہ ایک دفعہ یہاں پہ بزنس میں ان ہو جاتا ہے نا، تو اس کی جان ان جاب
جاب والے چکروں میں سے چھوٹ جاتی ہے، گھر کا خرچہ بھی آسانی کے ساتھ چلتا ہے اور ایک بہت ہی اچھی لگژری لائف جو ہے نا وہ انسان گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح شائستہ کے پل اینڈ پش کرنے پہ بابر نے اپنی جاب چھوڑ کے ایک فوڈ شاپ کے اندر جو تھا نا وہ جاب شروع کر دی، اور وہاں پہ اس نے نا ٹریننگ لینا شروع کر دی کہ فوڈ کی پریپریشن کس طرح کرنی ہے، آگے اس کو سرو کس طرح کرنا ہے، کہاں سے فوڈ حاصل کرنی ہے، اور کیا اس کے سارے اندر کے جو راز ہوتے ہیں نا وہ اس نے کوئی 2 سال کے عرصے کے اندر اندر ساری چیزوں کو نا فائنڈ آؤٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ بھی بابر اب یہاں پہ یو کے میں اپنا بزنس کس طرح سے اسٹیبلش کرتا۔ اب یہ بھی سب کچھ جو تھا وہ شائستہ نے ہی اس کو گائیڈ کیا، اور چونکہ ایک تو آپ کہہ لیں کہ بھی عمر کا ایکسپیرینس کافی تھا، اور دوسرا یہاں پہ رہتے ہوئے تجربہ انسان کے پاس خود بخود آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے کرنا کیا ہے۔ اب جی ان لوگوں نے نا اپنا کچھ جو بھی سیونگز وغیرہ تھی نا، جتنا بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی سوائے گھر کے، انہوں نے وہ سب کچھ انویسٹ کر کے اپنا ایک فوڈ شاپ جو تھی نا وہ شروع کر لی۔ اب اس فوڈ بزنس کے اندر بھی نا شائستہ اس کو بڑی ہیلپ دیا کرتی تھی، مورلی تو وہ اس کو جو سپورٹ کر رہی تھی، اس کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتایا کرتی تھی، اس کو طریقے بتایا کرتی تھی، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن ساتھ کیا تھا کہ یہ پریکٹیکلی جا کے بھی یہ سوچتی تھی کہ میں اگر کہیں باہر جاب کروں گی تو اس کے بھی تو پیسے لینے ہیں، تو یہ ایز اے مینیجر وہاں پہ اس فوڈ شاپ میں جا کے، چونکہ گھر کا بزنس تھا تو اس لیے اس کو لک آفٹر کیا کرتی تھی۔ اور اندر سے شائستہ کو یہ تھا کہ میں اب ساری زندگی مطلب اب 42 یا 45 سال بندے کی جب ایج ہو جائے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اب ساری زندگی جاب ہی کرتا رہوں گا، اور کچھ آرام کی زندگی بھی گزارنی چاہیے، اور عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صرف چاہتی ہیں کہ بھی کھائیں پئیں، اچھے کپڑے پہنیں، گھومیں پھریں، باہر سیر سپاٹے کو جائیں، اور کیا ہے کہ بھی زندگی کو انجوائے کریں۔ تو جی شائستہ اب اس بزنس میں دن رات اس کے ساتھ نا ایفرٹ پٹ کر رہی تھی کہ یہ ہمارا بزنس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھی ہائر کر لیا، اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ بھی بابر دن رات اپنے بزنس کے اوپر فوکس کیا کرتا تھا، یہ نہیں تھا کہ بھی اس نے سب کچھ جو ہے نا وہ شائستہ کے کندھوں پہ ہی ڈال دیا ہو۔ ایسے ہی کرتے کرتے کیا کہ بھی 5 سال کے عرصے کے اندر اندر نا ان کا یہ فوڈ بزنس بہت ہی زیادہ کامیاب ہو گیا، اس حد تک ان کی یہ شاپ چلنی شروع ہو گئی کہ لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ آپ کی فوڈ کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے، ہمیں جو ہے نا آپ لوگ آگے فرنچائز دینا شروع کر دیں۔ لیکن اب چونکہ مطلب شائستہ چاہتی تھی کہ وہ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے، آرام سکون سے گھر میں بیٹھے، اور بابر جو ہے وہ پیسہ کما کر لائے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں جتنا دے دیا ہے نا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ جو شاپ ہماری اچھے طریقے سے چل رہی ہے ہم اسی کو چلا لیں، اور اس سے آنے والا پیسہ جو ہے وہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے فرنچائز کی طرف بڑھنے کی بجائے کیا کہ جو اللہ نے ان کو چیزیں دے دی تھی نا اسی میں صبر شکر کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا جو تھا وہ بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اپنی اس فوڈ شاپ کو ہی رن کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کی فوڈ شاپ نا بہت زیادہ سکسیسفل ہو چکی تھی، ایک ہی شاپ سے ان کو اتنے کے زیادہ پیسے آنے شروع ہو گئے تھے، مطلب کہ بھی وہاں پہ اتنی زیادہ ان کی سیل ہوا کرتی تھی کہ شاید 4-5 فرنچائزز کھولنے کے بعد بھی بندوں کو اتنے پیسے نہ بچتے ہوں۔ اور اتنی زیادہ سیونگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بھی فری ہولڈ کر لیا تھا، اچھی اچھی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی لے لی تھیں، شائستہ کے پاس اپنی ایک سیپریٹ کار تھی، اور بابر کے پاس اپنی ایک مہنگی سی کار تھی۔ اب جب انسان کے پاس اتنا سارا پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ اس پیسے کا جو ہے نا وہ سم ٹائم غلط استعمال بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شائستہ کی عمر کوئی 50 یا 52 سال ہونے کو تھی، اور بابر ابھی تھوڑا آپ کہہ لیں کہ بھی کوئی 45 سال کا ہی تھا، اور اتنا سارا پیسہ آنے کے بعد اب کیا تھا کہ نہ تو وہ کام پہ جایا کرتا تھا، صرف اس کو اپنا بزنس جو تھا نا اس کو گھر بیٹھے ہی مینیج کرنا ہوتا تھا، شام میں بس 1 یا 2 گھنٹے وہ اپنے کام کے اوپر جایا کرتا تھا، اور شائستہ تو ویسے ہی ریٹائرمنٹ لے چکی تھی تو وہ سارا ٹائم جو تھا وہ گھر میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن اب کیا کہ بھی اس کا فوکس تھا باہر سیر سپاٹے کی طرف، اور فرینڈز کا ایک سرکل اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں پارٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں، باہر آنا جانا ہو رہا ہے، اور مطلب کہ وہ زندگی کو نا انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب کہ عورت کی اتنی ایج ہو جاتی ہے نا تو وہ کیا ہے کہ بھی اپنے گھر کو یا کہہ لیں کہ ہسبینڈ کو نا اتنا ٹائم نہیں دے پاتی ہے، اور دوسری طرف بابر جو تھا وہ چاہتا تھا کہ بھی اس کی زندگی میں نا رنگینیاں برقرار رہیں۔
اب جی اس نے سوچا کہ بھی میں جو ہے نا اگر یہاں پہ رہتے ہوئے اس ملک میں باہر کہیں فرینڈشپ کرتا ہوں تو میرے بچوں کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی غیر اسلامی کام ہوگا، مطلب کہ بھی زنا ضرور کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھی میں جو ہے نا وہ ایک شادی اور کر لوں، کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور مطلب کسی بھی چیز کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس نے نا پاکستان گیا، اور پاکستان جا کے نا اس نے بیوی سے اپنی یعنی کہ شائستہ سے چھپ کے نا وہاں پہ پاکستان میں ایک اور دوسری شادی کر لی، اور جس لڑکی سے شادی کی وہ بڑی ہی کم عمر تھی، کوئی تقریباً 20-22 سال مر کے ہی اس کی عمر ہوگی، اور وہاں پہ اس نے نا شادی کی، اور اپنی اس دوسری بیوی کو اس نے پاکستان میں ہی ایک گھر اور ایک گاڑی لے کے وہاں پہ نوکر چاکر رکھے، اور اس کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر کے خود یہ دوبارہ یو کے واپس آ گیا۔ اب جی بابر یہاں پہ بزنس رن کرتے ہوئے اچھا خاصا پیسہ کما رہا تھا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اس نے دوسری شادی پاکستان میں کر رکھی تھی، تو اب جب انسان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو خرچ بھی بے دریغی کے ساتھ ہی کرتا ہے، اور بچے جو تھے وہ اب تقریباً جوان ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی اب یہ نا تقریباً کوئی ہر مہینے یا سوا مہینے کے بعد نا یہ پاکستان چکر لگایا کرتا تھا بابر، اور وہاں پہ جا کے یہ اچھا خاصا مطلب کوئی 2 یا 3 ویک گزار کے آیا کرتا تھا، پھر یہاں پہ یو کے آتا تھا، اپنے بزنس کو دیکھتا تھا، بزنس تو خیر وہ وہاں پہ بھی ایپس پہ بیٹھا ہوا اس کو مانیٹر کیا کرتا تھا، لیکن کیا کہ بھی اپنا شائستہ کو یہ بات بڑی کھٹکی کہ یہ پہلے تو کبھی بھی ساری زندگی پاکستان گیا نہیں، اور اب جو ہے تقریباً ہر 1-1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ پاکستان کا چکر لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا پاکستان میں دل بہت لگتا ہے، اور وہاں پہ 2-2 3-3 ہفتے جو ہے یہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ سٹے کر کے آتا ہے، اور اس نے یہ بھی بات نوٹ کی کہ اب بابر کی زندگی میں نا مطلب بڑا خوش خوش پھرتا ہے، اپنی ڈریسنگ کا بڑا خیال رکھ رہا ہے، اور جو اس کی طبیعت میں تھوڑا بہت چڑچڑاپن آ چکا تھا کام کے برڈن کی وجہ سے، اب وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر جی بابر نے پھر سے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے وزٹ کے لیے، اور اس دفعہ جو تھا نا وہ شائستہ نے یہ ضد پکڑ لی کہ اگر پاکستان جا کے وہاں پہ 2-3 ہفتے گزار کے اتنے زیادہ پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں، تم وہاں پہ جا کے زندگی اتنی انجوائے کرتے ہو اور تم اتنا خوش خوش پھرتے ہو، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ میں اور بچے بھی ساتھ ہی چلتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ایک پازیٹیو چینج آئے، ہم لوگوں کی زندگی میں بھی یہ خوشیاں آئیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے نا پہلے سے زیادہ جوان اور انرجیٹک نظر آئیں، جیسے کہ تمہاری زندگی میں یہ بہت اچھی ایک پازیٹیو چینج آئی ہے۔ اب جی بابر جو تھا وہ مطلب بڑا گھبرایا کہ بھی میں اب شائستہ کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے کہاں پہ جاؤں گا، اور ان کو کیا دکھاؤں گا کہ بھی میں نے وہاں پہ پاکستان میں ایک کم سن لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہوئی ہے۔ لیکن بابر نے شائستہ اور بچوں کو ساتھ لے جانے سے نہ انکار کر دیا، اور بہانہ یہی بنایا کہ تم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں بزنس کو لک آفٹر کرو، اور تم لوگوں کے ساتھ نہ میں پھر کبھی پروگرام بناؤں گا۔ اب شائستہ نہ بہت زیادہ کھٹکی تھی، یعنی کہ بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی آخر دال میں کچھ نہ کچھ کالا چل رہا ہے۔ اس نے نا جیسے ہی بابر پاکستان گیا تو 1 ہفتے بعد جو تھا اپنی اور اپنے بیٹوں کی ٹکٹ کروائی، اور اس کے پیچھے جو تھا وہ پاکستان پہنچ گئی، اور پاکستان جاتے ساتھ ہی اس کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ جی بابر صاحب نے تو وہاں پہ ایک اور شادی کر رکھی ہے، اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سٹے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی اس کی زندگی میں یہ جو خوشیاں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، اس کا کارن جو تھا وہ اس کی دوسری بیوی تھی، جس کے اوپر وہ بڑی ہی بے دریغی کے ساتھ پیسہ خرچ کر رہا تھا، وہ پیسہ جو کہ شائستہ نے اپنی عقل مندی سے اور بابر کو ایک راستہ دکھا کے پہلے اس نے اس کا پاسپورٹ کروایا، اور پھر اس کو یہاں پہ یو کے میں بزنس کروایا، اس کی ہر ممکنہ طریقے سے مدد کی، وہ فیئرلی چل رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اس پہ اعتماد کرتی تھی، پوری وفاداری کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن بابر کی طرف سے اتنا بڑا دھوکہ جو تھا نا وہ دیکھ کے شائستہ جو تھی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ وہیں سے اس نے بابر کی ٹکٹ کروائی اور اس کو لے کے یہاں پہ یو کے میں آ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اگر میں نے کوئی بھی شور شرابہ کیا، کوئی ہنگامہ مچایا، تو پاکستان کے قانون کے مطابق تو اس کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ یو کے لا کے اب اس نے کیا کیا، اس نے اور اس کے بیٹوں نے نا بابر کے اوپر حلہ بول دیا، اور شائستہ نے ساری زندگی بابر کے ساتھ جو بھی اچھائیاں کیں، اور اس کی وجہ سے مطلب اگر شائستہ بابر کی زندگی میں نہ آتی نا تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بابر اس ملک میں کبھی سٹے کر ہی نہیں سکتا تھا،
جتنا وہ سکسیسفل یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے ہو گیا وہ صرف اور صرف شائستہ ہی کی بدولت تھا۔ تو جی شائستہ نے نا اب اس کو یہ ساری باتیں گنوانا شروع کر دیں اور ایک ایک احسان یاد دلایا، اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی بابر جو ہے، چونکہ اس نے اس کو اعتماد کو توڑا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اگرچہ کہ وہ اس سے عمر میں بڑی تھی، لیکن کیا تھا کہ بھی ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کا وفاداری کے ساتھ ساتھ نبھایا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بابر کے ساتھ مزید نہیں رہے گی، اسے ڈائیورس دے، اور بزنس میں سے جتنا بھی اس کا 50% آدھا حصہ ہے وہ اس کو اور اس کے بچوں کو دے دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے نا بابر کو اس گھر سے بھی نکال دیا۔ اب جی بابر ہکا بکا رہ گیا کہ اب وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ یوکے کے قانون کے مطابق اگر ڈائیورس ہوتی تو بھی گھر جو تھا وہ تو جو بیوی کو ملنا تھا سو ملنا ہی تھا، لیکن کاروبار میں سے بھی آدھا حصہ جو تھا اور جتنا بھی اس کا بینک بیلنس اور جتنے بھی ایسٹس تھے نا اس میں سے بھی 50% جو تھا وہ شائستہ کو ملنا ہی تھا۔ اب جی بابر اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ پاکستان میں مطلب کہ بھی اسلامی قانون کے مطابق تو اس کو دوسری شادی کا پورا پورا حق حاصل تھا، اور اس نے کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں کی، لیکن اگر مورلی دیکھا جائے تو اس نے واقعی میں جو تھا وہ شائستہ کو دھوکہ دیا، اور ساری زندگی اس نے جو احسان اس کے اوپر کیے وہ مطلب کہ بھی احسان فراموش نکلا، اور اب وہ سوچ رہا ہے، اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر وہ شائستہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو کاروبار کا آدھا حصہ جو ہے، مطلب یہ ایک جمع جمایا بزنس ہے اور اس میں سے اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے، تو اس کا بٹوارا ہو جائے گا، بزنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور گھر میں سے تو وہ آلریڈی ہی مطلب نکالا جا چکا ہے کہ مطلب جب پولیس کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے کہ بھی میری بیوی جو ہے وہ مجھے گھر سے اس نے باہر نکال دیا ہے اور یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف اگر وہ اپنی دوسری بیوی کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جس سے اس نے شادی کی تھی اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر کے بابر کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو زندگی میں کون سا فیصلہ لینا چاہیے، آیا کہ وہ شائستہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو کنٹینیو کرے، یا کہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے، یا اس کے پاس چلا جائے اور پاکستان میں جا کے دوبارہ سے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔